اب آپ نے ایک الزام یہ لگایا تھا کہ یہ جو علماء میرے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہ ساحل میاں نے گدھا حلال کر دیا ہے، ان کا دماغی توازن خراب ہے۔ آپ نے کہا، آپ کے الفاظ یہ تھے، کیوں کہا آپ نے؟ اسی لیے نا کہ انہوں نے آپ کی غلطی پکڑی، آپ کو سمجھایا اور ٹوکا، اور روکنا ٹوکنا چاہیے، اتنی بڑی غلطی، گدھا ہی حلال کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ نے کہا کہ یہ 1-2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر جو فتویٰ دے رہے ہیں ان کا تو دماغی توازن ہی درست نہیں، ان کو فتویٰ دینے کے لیے کس نے بٹھا دیا ہے؟ ان کا دماغی توازن ہی درست نہیں۔ اور جو بھی لوگ 1 منٹ 2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے فتویٰ دے رہے ہیں ان کے تو دماغی توازن درست نہیں ہے، ان کو فتویٰ دینے کے لیے کس نے بٹھا دیا؟ ان کا دماغی توازن درست نہیں۔ اب ہم آپ سے کیا کہنا ہے، ناظرین اور سامعین سے پوچھتے ہیں کہ خود فیصلہ کریں کہ دماغی توازن کس کا خراب ہے، کس کو یہ اپنا کوئی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اپنا دماغی معائنہ کروانا چاہیے، کس کو کروانا چاہیے؟ مفتیان کو، علماء کو جو ساحل ادیم صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، یا ساحل ادیم صاحب کو خود اپنا دماغی چیک اپ کروانا چاہیے؟ اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں کیا ہو رہا تھا، اب جو ہو رہا تھا وہ پیچھے بیان کر چکے۔ کہتے ہیں اگر گدھے کو ہی حرام کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنڈیا کے اندر جو کچھ حرام ہے، لہسن بھی حرام ہے، بند کر دو کھانا، اسی حدیث میں ہے نا، کیوں کھاتے ہو؟ غزوہ خیبر میں ہو کیا رہا تھا؟ اگر گدھا ہی حرام کرنا تھا تو گدھے کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا تھا ہنڈیا میں جو کچھ حرام ہے، تھوم بھی ڈالا ہے، یہ لہسن جسے کہتے ہیں آپ، لہسن بھی حرام ہے، بس بند کر دو یہ۔ تو آپ تو کھا رہے ہیں لہسن، اسی حدیث میں لہسن بھی حرام ہے، وہ کیوں کھاتے ہیں؟ ان کا دماغی دیکھیں توازن بلا درست ہے۔ اب دوسری ویڈیو میں کیا کہتے ہیں، پھر یہی اعتراض بار بار کئی دفعہ کر چکے، جو چیز دیگچوں میں ہے حرام ہے، دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے رسول نے بتائی تھی، گدھا بھی بتایا تھا، گدھے کے سر مسالہ لگایا تھا، وہ بھی بتایا تھا۔ تو نبی اسلام نے کہا اس وقت جو کچھ تمہارے دیگچوں میں حرام ہے، لٹرلی جو کچھ دیگچوں میں حرام ہے، تو دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے نبی اسلام نے بتائی تھی، گدھا بھی بتایا تھا، گدھے کے ساتھ مسالہ لگایا تھا، وہ بھی بتایا تھا۔ یار کیسے، میں تو حیران ہوں۔ اب دیکھیں جس کی دماغی حالت ایسی ہوگی وہ کوئی بھی بونگی مار سکتا ہے۔ صاف سی بات ہے کہ جس مسالے میں گوشت پکا تھا، جب گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے اور پلید ہے، تو جو مسالہ اس کے ساتھ پکا تھا وہ مسالہ پاک رہ جانا تھا اور حلال رہ جانا تھا۔ بھی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کتے کا گوشت پکا لے اور اس میں لہسن ڈال لے، اس میں مسالہ ڈال لے، تو جب پک کر تیار ہو جائے تو کتے کا گوشت بھی حرام ہے اور وہ مسالہ بھی حرام ہے جو اس میں ڈالا، وہ لہسن بھی حرام ہے۔ لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے چونکہ ایک ہانڈی میں لاہور کے کسی علاقے کے کسی کھیت کا لہسن ڈال دیا گیا تھا لہذا دنیا میں جتنا لہسن ہے حرام ہو گیا ہے؟ یا تو لہسن کو حلال مانو یا پھر کتے کو حلال مانو۔ یہ کوئی دماغی، کسی کو اگر کوئی دماغی طور پر قائم ہے تو وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ بھلا بھئی مرچ مسالہ تو اسی گوشت میں پکا تھا تو وہ تو حرام ہونا ہی تھا۔ جب گوشت حرام ہو گیا، گوشت پلید ڈکلیئر ہو گیا، تو اس میں جو مسالہ تھا وہ بھی پلید ہو گیا۔ وہ مسالہ جو اس گوشت میں تھا وہ اس میں پڑنے کے بعد، اور یہ اس وقت اسی مسالے کی بات ہے، بعد میں تو لہسن جو اس گوشت میں نہیں ڈالا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو ہم کیوں حرام کر دیں؟ بھی صحابہ نے ڈالا، لہسن ڈالا، اس میں جو بھی ڈالا مسالہ وہ حرام ہو گیا۔ جو ہمارے پاس لہسن ہے وہ تو اس گدھے کے گوشت میں نہیں پکا ہوا۔ یہ آپ کی دماغی حالت ہے اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن خراب ہے۔ اور اگر ساحل صاحب کی مراد یہ ہے کہ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کے گوشت سے بھی منع فرمایا اور لہسن سے بھی منع فرمایا، اگر مراد وہ حدیث ہے تو یہ اس سے بھی بڑا ایک بلنڈر ہے اس سے استدلال کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا نا خیبر کے دن، آپ نے لہسن کھانے سے منع کیا اور گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا، تو اس سے بڑا جاہلانہ استدلال نہیں ہو سکتا لہسن کی حرمت پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہی یہ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر کیا فرمایا تھا، منع کیسے فرمایا؟ فرمایا من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا۔ اور بھئی جس نے لہسن کھایا ہے نا، کچا لہسن کی بات ہے، وہ بھی آگے آ رہا ہے، جس نے لہسن کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ساتھی جو نمازی ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو حرام نہیں کہا، کھانے سے منع نہیں کیا۔
ایک ہی کنڈیشن میں منع کیا ہے کہ اگر آپ نے مسجد میں آنا ہو کھا کر فوری تو پھر نہ کھائیں، یا پھر مسجد میں نہ آئیں، اگر کھا لیا ہے تو دوسرے تنگ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد میں آنے کے وقت کھانے سے منع کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عام حالات میں کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں کچا لہسن کھانے سے منع کیا ہے، پکا ہوا کھانے سے منع نہیں کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے جب یہ حدیث بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لہسن کھانے سے، تو شاگرد عطا بن ابی رباح ہیں، انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لہسن کو کھانے سے منع کیا؟ تو انہوں نے کہا کچا لہسن کھانے سے منع کیا ہے نا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، کچا لہسن کھانے سے منع کیا کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں واضح الفاظ ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے ما اراہ یعنی الا نیتن، مجھے تو یہی پتہ چل بھی واضح بات ہے کہ آپ نے کچا کھانے سے منع کیا، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لہسن کھاتا ہے نا اور اس نے کھایا ہے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے حتیٰ یذہب ریحھا، حتیٰ یذہب ریحھا، یہاں تک کہ اس کی بدبو ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اس کو کھانا ایسا منع نہیں ہے کہ کھا ہی نہیں سکتے، کھا کے مسجد نہیں آ سکتے، اور اگر کھایا ہے تو مسجد نہ آئیں، اور اگر کھانا ہے تو ایسے وقت میں کھائیں جب آپ نے فوری مسجد نہیں آنا، اور اگر کھا لیا ہے تو بدبو ختم ہوگی تو پھر بھی مسجد میں آ جائیں۔ کتنی واضح بات ہے اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے اگر کوئی شخص اس کو کہے کہ یا لہسن کو حرام کرو یا گدھے کو حرام کرو، یا لہسن کو حلال کرو یا گدھے کو حلال۔ اگر لہسن کو حلال کرتے ہو تو گدھا بھی حلال ہوگا، اگر لہسن کو حرام کرو تو پھر گدھے کو حرام کرو، یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر اس سے بڑی کم عقلی یہ ہے کہ جو لہسن گدھے میں ڈالا گیا تھا وہ تو پک گیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے سے منع کیا ہے، تو بھئی وہ حدیث و فٹ ہوتی نہیں ادھر۔ تو اب ساحل میاں کیا کریں گے جبکہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ لوگوں نے پوچھا حرمت حرمت، وہ حرام ہو گیا حرام ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی آپ نے فرمایا خبردار لوگو، انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا، میں نے لہسن سے اس لیے روکا ہے کہ اس کی بدبو جو ہے نا وہ بڑی بری ہوتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، مجھے بھی بڑی ناپسند ہے، تو میں نے اس لیے کہا بھی کھا کے مسجد نہ آیا کرو، یہ اللہ نے حلال کیا ہے، میں اسے حرام نہیں کر سکتا۔ اب بھی جو اس سے استدلال کرتا ہے کہ یا لہسن کو حرام مانو یا گدھے کو حلال مانو، تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔